بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے اصل معنی کسی کے اعتبار اور اعتماد پر کسی بات کو سچ ماننے کے ہیں، اور دین کی خاص اصطلاح میں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایسی حقیقتوں کے متعلق جو ہمارے حواس اور آلات اور ادراک کے حدود سے ماوراء ہوں، جو کچھ بتلائیں، اور ہمارے پاس جو علم اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیں، ہم ان کو سچا مان کر اس میں ان کی تصدیق کریں اور اس کو حق مان کر قبول کر لیں۔ بہرحال شرعی ایمان کا تعلق اصولاً امور غیب ہی سے ہوتا ہے، جن کو ہم اپنے آلات احساس اور ادراک، آنکھ، ناک، کان وغیرہ کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے۔ مثلاً اللہ اور اس کی صفات اور اس کے احکام اور رسولوں کی رسالت اور ان پر وحی کی آمد کے متعلق ان کی اطلاعات وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کی جتنی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان سب کو ان کی سچائی کے اعتماد پر حق جان کر ماننے کا نام اصطلاح شرعیت میں ایمان ہے، اور پیغمبر کی اس قسم کی کسی ایک بات کو نہ ماننا یا اس کو حق نہ سمجھنا ہی اس کی تکذیب ہے، جو آدمی کو ایمان کے دائرے سے نکال کر کفر کی سرحد میں داخل کر دیتی ہے۔ اس آدمی کے مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کل ما جاء به الرسول کل ما جاء به الرسول من عند اللہ، یعنی تمام ان چیزوں اور حقیقتوں کی جو اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے لے تصدیق کی جائے اور ان کو حق مان کر قبول کیا جائے، لیکن ان سب چیزوں کی پوری تفصیل معلوم ہونی ضروری نہیں ہے، بلکہ نفس ایمان کے لیے یہ اجمالی تصدیق بھی کافی ہے۔ البتہ کچھ خاص، عام اور بنیادی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ایمانی دائرہ میں آنے کے لیے ان کی تصدیق تعین کے ساتھ ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کی تشریح یہ ہے کہ ایمان سے متعلق سوال کے جواب میں جن امور کا ذکر فرمایا گیا، یعنی اللہ، ملائکہ، اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول، روز قیامت اور ہر خیر اور شر کی تقدیر، تو ایمانیات میں سے یہ وہی اہم اور بنیادی امور ہیں جن پر تعین کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے، اور اسی واسطے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر صراحتاً تعین کے ساتھ فرمایا، اور قرآن پاک میں بھی یہ ایمانی امور اسی تفصیل اور تعین کے ساتھ مذکور ہیں۔ سورہ بقرہ کے آخر میں رکوع میں ارشاد ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ رسول پر جو ہدایت اور تعلیم نازل ہوئی، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس پر ایمان ہے، اور سب مومنوں کا بھی یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو بھی اللہ اور اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخر سے کفر کرے، یعنی ان پر ایمان نہ لائے، وہ بہت ہی زیادہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ تقدیر، خیر اور شر کا ذکر قرآن پاک میں اگرچہ ان ایمانیات کے ساتھ ان آیات میں نہیں آیا، لیکن دوسرے موقع پر قرآن پاک نے اس کو بھی صراحتاً بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے قل کل من عند اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ ہر چیز خدا کی طرف سے اور اس کے حکم سے ہے، اور دوسری جگہ ارشاد ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسلام کے ماننے اور قبول کرنے کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اور جس کے متعلق اس کا فیصلہ ضلالت کا ہوتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اب مختصراً یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ ان سب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔
اللہ پر ایمان لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے موجود وحدہ لا شریک خالق کائنات اور رب العالمین ہونے کا یقین کیا جائے، عیب اور نقص کی ہر بات سے پاک اور ہر صفت کمال سے اس کو متصف سمجھا جائے۔ ملائکہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ مخلوقات میں سے ایک مستقل نوع کی حیثیت سے ان کے وجود کو حق مانا جائے اور یقین کیا جائے کہ وہ اللہ کی ایک پاکیزہ اور محترم مخلوق ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ محترم اور باعزت بندے ہیں جس میں شر اور شرارت اور عصیان اور بغاوت کا عنصر ہی نہیں، بلکہ ان کا کام صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ اس کے مطابق ہی کرتے ہیں، ان کے متعلق کام ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں ہیں، فرائض ہیں جن کو وہ خوبی سے انجام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔